زمین محض انسان کا مسکن نہیں بلکہ 80 لاکھ سے زیادہ سپیشیز کا وطن بھی ہے، جن میں سے محض 12 لاکھ سپیشیز کو ابھی تک نام دیا گیا ہے۔ انسانی تہذیب کے آغاز سے ہی حیواناتی دنیا کے طرز زندگی پر فوکس رہا ہے، لیکن ان جانوروں کی بھی سماجی زندگی ہوتی ہے؟ بالکل نئی بات ہے۔ انسان اپنے وجود کے لیے حیوان استعمال کرتا رہا، لیکن اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ارسطو کے بعد پہلی بار 1859 سے کام شروع ہوا۔ میں چارلس ڈارون کے بعد 20ویں صدی میں ایتھولوجی کا سائنس وجود میں آیا، جس کے تحت انسان جانوروں کی سماجیات سمجھنے لگا۔ اس سلسلے میں کونارڈ لورنس اور نیکو ٹنبرجن کا کام بنیادی مانا جاتا ہے، اور بعد میں 1975 کے آس پاس او ولسن نامی سوشو بایولوجسٹ نے بھی غیر معمولی کام کیا، جانوروں کی فطرت کو سماجی سمجھنے لگا۔ اب تو یہ طے ہے کہ انسانوں کی طرح جانوروں کے بھی اپنے سماج ہوتے ہیں۔ ہنس، عقاب اور البتراس جیسے پرندے مونوگیمس ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کی جوڑی زندگی بھر ایک بار بنتی ہے۔ انسان اب جانتا ہے کہ بھیڑیے، ہاتھی اور گوریلا اپنی ماداؤں اور بچوں کی حفاظت بحیثیت ایک سماج کرتے ہیں۔ ڈولفن، ہاتھی اور کچھ پرندے اپنی مخصوص آوازوں اور اشاروں سے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ انسان اب حیوانی برادریوں کے بندھنوں کے اصولوں سے واقف ہے۔ پرندوں کے جھنڈ ہوں، مچھلیوں کے گول ہوں یا جانوروں کے ریوڑ، ہر سپیشیز کا اپنا سماجی نظام ہے۔ بھیڑیوں کی طرح شیر بھی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ چونٹیوں، شہد کی مکھیوں اور دیمک جیسے جانوروں میں ایک مرکزی سماج ہے جس میں ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ پراپر ڈویژن آف لیبر ہے۔ میرکیٹس اپنے سماج کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کرتے ہیں۔ ویمپائر بیٹس اپنا کھانا دوسروں سے شیئر کرتے ہیں۔ کھانا ملے تو شہد کی مکھیاں اجتماعی فائدے کے لیے ناچتی ہیں۔ بہت سارے جانوروں میں قائد کا نظام ہے، چاہے وہ شہد کی مکھی ہو، چونٹی ہو یا شیروں کا جتھا۔ اب دیکھیں قرآن میں جانوروں کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ مختلف موقعوں پر 200 آیات میں کم از کم 26 جانوروں کا تذکرہ ہے، کہیں ان کی صفات کے حوالے سے، کہیں ان کے طور طریقوں کے تعلق سے، اور کہیں انسان کو مقصد حیات سمجھانے کے لیے یا اس پر کیے گئے الوہی احسانات سمجھانے کے لیے۔ سورہ الانعام کی 38ویں آیت میں قرآن میں کہا گیا ہے، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے مگر وہ تمہاری جیسی امت ہیں۔ جانوروں کے حوالے سے 14 صدیاں قبل یہ بات بتانا کہ ان کے بھی اپنے سماج ہیں، ایک ایسی ریولیشن ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے اب تک بہت سارے نوبل پرائز دیے گئے ہیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔